سر اگلا کلام ہے، یہ شاید ہمارا آخری ہوگا آج کے پروگرام کا۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ کہتے ہیں وہ بھی مرد راہ داں کی تلاش میں ترس گئے ہیں کہ کہیں سے ملے۔ تو سر ایک تو فرمائیں کہ مرد راہ داں کون ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ فرمائیں کہ یہ اللہ رسول کی بات ہم سارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، علماء ظاہر بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہم سارے مرد راہ داں ہیں؟ سر یہاں بات آتی ہے کہ مرد راہ داں، کیونکہ مرد راہ داں وہ ہے جس نے ہدایت دینی ہے، جس نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے۔ بالکل ایسا، اگین وہی بات، لفظی مطلب دیکھیں تو اس سے مراد ہے مرد راہ داں، راستہ جاننے والا، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، وہ ماڈل ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ چار اچھا، وہ جو ہیں صدیقین، نبیین، شہداء، صالحین، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، یہ ہے وہ جو جن کا شرح صدر ہے، یہ اصحاب شرح صدر ہے، ان کی اطاعت کرو۔ حضور نبی رحمت، اب آپ کی بات آتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ کیا علماء ظاہر، یہ اب جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دو طرح کے ہیں، ایک علم وہ ہے جو باطن ہے، جو دل کو آتا ہے، پھر ارشاد فرمایا وہی ہے جو نافع ہے، سبحان اللہ، جس کو آپ علم نافع کہتے ہیں، اور وہ علم اترتا ہے، وہ کسبی ہے ہی نہیں، وہ کسبی ہے ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا دوسرا علم ظاہر ہے، اور وہ جو زبان پر ہوتا ہے، پھر فرمایا یہ لوگوں پر اللہ کی حجت ہے، یعنی جو تم کہتے تھے تم نے کیا کیوں نہیں، یہ قیامت کے دن تمہارے گلے کا پھندا بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جو علم تمہارے دل پہ نازل ہوتا بیسیکلی یہ بھی ہدایت کے لیے ہے، یہ راستہ دکھانے والا ہے، بالکل بالکل، وہ راستہ دینے والے ہیں۔ جس طرح حضرت اقبال نے اپنی پیر رومی اور مرید ہندی میں، تو مرید ہندی کے طور پہ حضرت اقبال کہتے ہیں نا کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت میں تو روئے روئے جا رہا ہوں، خون کے آنسو رو رہا ہوں، اور دیکھو کہ علماء بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین کی حالت یہ ہے کہ ہم تو زار و زبوں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو پیر رومی نے کیا جواب دیا؟ کہا علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر من زنی یارے بود۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے علماء وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ علم کو تن پروری کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر علم من پہ اگر چوٹ لگ جائے تو پھر کوئی اگر علم من پہ مارے گا، پیر مہر علی شاہ بنے گا، یا کوئی حضرت داتا علی ہجویری بنے گا، یا پیر معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، تو پھر وہ جو ان کے ساتھ لگیں گے لاکھوں کے لاکھوں ہدایت پا جائیں گے۔ تو وہ چیز اصل میں نہیں ہے، علم وہ جو باطن پہ آیا ہے، وہ جو عمل میں آ کر اترے گا، اس کی کمی آ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال پھر جب اپنے دو عصر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مرد و افسردہ، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ وہ مستی کردار ہی نہیں ہے، وہ علم جو من پہ مارنا ہے، اللہ تک پہنچانا عمل ہی ہے، وہ جب تک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو ذکر کثیر ہے اس کا طریقہ ہو، یا کسی پاک کی صحبت ہو، تو یہ دونوں کے لیے آپ کو ظاہر ہے نکلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ میں بڑا پیارا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں ضرور۔ آپ فرماتے ہیں مشک را بر تن مزن، خوشبو کو دل پہ جسم پہ نہ مال، بر دل بزن، دل پہ مار۔ پھر وہ آگے بتاتے بھی ہیں کہ مشک کس کو کہہ رہے ہو؟ مشک خوشبو کو کہتے ہیں فارسی میں۔ مشک را بر تن مزن، جسم پر نہ اس کو مار، بر دل بمال، اس کو دل پہ مل۔ کہتے ہیں مشک چیز، بتاؤں مشک کیا ہے؟ نام پاک ذوالجلال، اللہ کا پیارا نام ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کو جسم پہ، یعنی ظاہری علم جو ہے ذکر ہے، اس سے آگے چل تو دل کا ذکر جو ہے نا خفی، وہ اختیار، اللہ کی ضربے لگا، ذکر خفی۔ پھر آگے بڑا خاص کلام ہے، آپ فرماتے ہیں عام منافق مشک را بر تن میں نہد۔ کیسا منافق بندہ ہے کہ اس اللہ کے نام کو، اس مشک کو جسم پہ مارتا ہے، زبانی ذکر کرتا ہے، وَرُوحُ را درکار گلخن میں نہد، اس کی روح گند کی بٹی میں ہوتی ہے، اس کا اندر پاک ہی نہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں وہ ذکر خفی کی تعلیم ہے کہ وہ کرو گے تو پھر تمہارا یہ جو قد افلح من تزکا ہے یہ ہو جائے گا، اور تم بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ اور اسی کلام کو حضرت اقبال نے اسی انداز میں کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا و مکر و فن، من کی دولت
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، واہ واہ، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اچھا، اس میں ایک آخری شاید یہ ہمارا جملہ ہو یا کلام ہو، ایک خاص بات میں نے دیکھی ہے مشائخ کے ہاں لکھی ہوئی، کیونکہ مجھے الحمدللہ میں نے کافی پڑھا ہے اس پہ، تو وہ جو حضرت علامہ نے فرمایا نا کہ من کی دولت ہاتھ آ جائے تو پھر جاتی نہیں، اس پہ بہت سارے صوفیاء نے کلام فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں جب ایک دفعہ شر صدر ہو جائے نا تو دوبارہ بند نہیں ہوتی۔ واہ واہ، دروازہ کھل گیا ایک دفعہ، کھل گیا جب ادھر سے رحمت ہو گئی ہے تو میں بند نہیں ہوتا، پھر آپ نے آگے آگے ہی جانا ہے، پھر وہ اللہ کے قرب میں ہی آپ نے دن بدن جانا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ کاش وہ کتنے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں جن کو ایسوں کی صحبت نصیب جن کو ایسوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کچھ فیض بھی ان سے حاصل کر لیا۔ بالکل بالکل۔